بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ دیکھ رہے ہو۔ سامعین کرام، آپ سب لوگ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان پہ اتنا بوجھ ڈالتا ہوں جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ شاید ہم لوگوں میں کچھ کمزور ہے، کچھ طاقتور ہے، کچھ اعصابی طور پہ مضبوط ہے، اور اسی طرح یہ دنیاوی ریت چل رہا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، سب کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا بلہ چھین گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو نظر بند کیا گیا یا ان کو پکڑا گیا تو پھر تو سب ختم، کیا ہوگا؟ لیکن ایک پلان ہوتا ہے انسان کا اور ایک پلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور شاید عمران خان صاحب پہ اتنا بوجھ ڈال رہا ہے، اتنا امتحان ڈال رہے ہیں کہ وہ اتنا بوجھ اور اتنا مضبوط اعصاب کا مالک بندہ ہونے کے باوجود وہ بوجھ اٹھانے کی سخت رکھ رہا ہے۔ 11 جنوری پی ٹی آئی کا دن ہوگا، یہ لکھ لے، نوٹ کر لیں، کیونکہ اب جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ایک طرف فیصل جاوید لوگ جس طرح روپوش ہوئے تھے، جو قیادت روپوش ہوئی تھی یا جو انڈر گراؤنڈ ہوئے تھے، وہ باہر آنا شروع ہو گئے، اور دوسری طرف جس طرح زرتاج گل کو ودن 9 آور کے اندر اس کو ریلیف ملا ہے، اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا جس طرح ریمارکس آیا، تو یہ بھی ایک پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے لیے انڈیکیٹ ہے۔ جبکہ آج جب یہ میں بھی لاگ کر رہا ہوں تو آپ لوگ کو مزید اچھی خبر، اگرچہ کل کا دن وہ بڑا اکا سکا گزرا، لیکن آج مزید اچھی خبریں آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ 11 جنوری تک پورا بیک گراؤنڈ اور پورا لیونگ پلینگ فیلڈ مہیا کی جائے گی پی ٹی آئی کو، کیونکہ نواز شریف صاحب کے ایک ٹی وی کے ایک اینکر نے نواز شریف صاحب کے حلقے کا سروے کرایا، اور اس طرح بہت سے سروے ہوتے ہیں لیکن وہ الیکٹرانک میڈیا پہ سامنے نہیں آتے۔ 20 ڈبوں کا سروے کرایا گیا، 20 باکس کا سروے کرایا گیا، اس میں سے 17 باکس جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے نکل آئے، اور 3 باکس جو ہے نا وہ نون لیگ والوں کے۔ اسی وجہ سے نون لیگ والے پریشان ہیں۔ دوسری طرف میں خبر دینے جا رہا ہوں کہ ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی بی پلان لانچ ہو گئی ہے۔ بی پلان پہ عمل درآمد کمپلیٹ ہو گیا۔ اب بی پلان ہے کیا؟ کچھ تجزیہ نگار، کچھ تھنک ٹینک والے اس پہ طرح طرح کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ نہ مجھے پتہ ہے نہ کسی اور کو پتہ ہے، یہ او پی ٹی آئی کے چند قیادت کو او بی پلان کا پتہ ہے، اور اس پہ عمل درآمد سٹارٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، تو باہر کچھ اعلیٰ عہدیدار ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ کچھ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کسی جگہ پہ نو ہوتا ہے تو کسی جگہ پہ یس ہوتا ہے، کسی جگہ پہ تنقید ہوتا ہے تو کسی جگہ پہ اس کے حق میں بات ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب پریشان ہیں کہ مجھے اقتدار کے ساتھ ساتھ اختیارات چاہیے، جبکہ ان کو بتایا گیا ہے کہ اقتدار مہیا کی جائے گی لیکن اختیارات کی آپ بات نہ کریں، جبکہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے کہ صرف اور صرف بس اقتدار مل جائے تو باقی ہم اپنی طرف سے خود مینیج کر لیں گے۔ بے شک باڑ میں جائے پاکستان، بے شک باڑ میں جائے ہمارے آئین اور قانون اور ہماری معیشت، لیکن ان کی جو ہے نا اپنی جو ہے نا چلتی رہے بس، اور کچھ اس طرح ہو رہے۔ سامعین کرام، ایک تو بی پلان کمپلیٹ ہو گئے، 11 جنوری تک عمران خان صاحب کے حق میں حالات یکساں تبدیل ہو جائیں گے، خواہ ان کے بند ہے، خواہ مسترد کاغذات ہے، خواہ نامزدگی ہے، خواہ لیونگ پلینگ فیلڈ ہے، وہ سب مہیا کی جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف
عمران خان صاحب کو جیل میں بتایا گیا کہ سر آپ کو تو پتہ چلا کہ بلے کا نشان واپس لیا گیا، تو اس نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ مار کے اتنے زوردار کہے لگائے، اتنا ہنسا، اور لاس میں اس نے یہی کہا کہ یہ لوگ یہاں تک جا سکتے ہیں، یہ لوگ تک گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا پلہ کس کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ اگر یہی سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھاگ کے چلا جائے گا، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ بلے کا نشان بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف اور صرف پوسٹر پہ عمران خان صاحب کا ایک کارنر پکچر بھی لگاؤ، تو یہ اتنے سیٹیں لے جائیں گے، پی ٹی آئی اتنے سیٹیں لے جائیں گے کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ جبکہ ان کے جو دوسرے خواری ہیں، جو سوشل میڈیا کے یا الیکٹرونک میڈیا کے، جو نواز شریف صاحب اور پی ڈی ایم کے جو خواری ہیں، وہ کہہ رہے کہ بلے کا نشان چلا گیا تو پھر مشکل ہوگا سیٹیں نکالنا۔ کچھ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ کوئک کر جائے، الیکشن سے بھاگ جائے۔ الیکشن بھی ہوگا، 8 فروری پہ بھی ہوگا، عمران خان صاحب پی ٹی آئی کڑا بھی ہے، کڑا رہا بھی ہوگا، اور سیٹیں بھی لے کے جائے گا۔ یہ آج کل کے زمینی حقائق یہی بتا رہے ہیں، کیونکہ ان کا سوچ ہے کہ یہ شہری پارٹی ہے۔ تو پنڈ میں کسی سے پوچھا گیا، اس نے کہا ہاں بھائی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ہم شہری بابو کی طرح زیادہ چل پوسی تو نہیں کر سکتے، زیادہ چالاک تو نہیں ہے، زیادہ سوچ سمجھ والے لوگ تو نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون بدنیتی پہ ہے، کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور کس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، کس کو باہر کرنا چاہ رہے الیکشن سے اور کس کو اندر کرنا چاہ رہے۔ لیکن ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ہمیشہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ہمیشہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہمارا ووٹ اور ہمارا سپورٹ پی ٹی آئی کے لیے ہوگا۔ یہ اب لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے، کیونکہ یہ ایک ضد بن گیا، یہ ایک سوچ بن گئی ہے، اور یہ چینج کی ایک سوچ بن گئی ہے، کیونکہ جس نے اس نظام کو تہس نہس کر دیا، جس نے اس نظام کو مفلوج کر دیا، وہ تو جا کے باہر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے خواری ادھر اس جھنڈے پہ عمل کرا رہے، لیکن اب لوگوں کے دلوں سے پی ٹی آئی کا محبت کس طرح نکالو گے؟ لوگوں کے ذہنوں میں جو نقش ہوا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب، اس کو باہر کس طرح نکالو گے؟ یہ ان کے لیے ایک سردردی بنی ہوئی ہے، اور اس لیے نواز شریف صاحب کو یہ خبر دے رہا ہوں، آپ پھر اس پہ غور کریں، بال پن کے ساتھ نوٹ کر لیں۔ نواز شریف صاحب کو بتایا گیا ہے کہ مزید ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے اور نہ کرنے دیں گے، کیونکہ ہماری بس ہو گئی ہے۔ آپ کی غیر مقبولیت، آپ کی بیانیہ، آپ کی جو گن کی ٹوکری ہے، ہم اپنے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں اپنا کام کرنے دے، اور آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سیاسی جنگ آپ خود فیلڈ میں لڑیں۔ اب پریشان ہے، حیران ہے کہ کرے تو کیا کرے، آگے کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ اس ٹائم کے لیے میں نے اور آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ 8 فروری پہ الیکشن ہوگا۔ اگر پی ٹی آئی کے علاوہ الیکشن منعقد کی گئی تو وہ الیکشن کسی صورت پہ بھی نہیں ہوں گے، اور اگر پی ٹی آئی کے ساتھ منعقد کی گئی تو پی ٹی آئی اتنے سیٹیں لے جائیں گے کہ ان کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ جبکہ کچھ حلقوں میں یہ گرم سرگوشیاں بھی ہو رہی ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، جس طرح علیم خان کی بیان ہے، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان ہے، جس طرح شہباز شریف صاحب کے بیان ہے، یا ان کے خواریوں کے بیان ہے، جس طرح جاوید لطیف کا، اور جس طرح باقی لوگوں کا جو بیان دیتے ہیں، ان سے یہ فرسٹریشن اور یہ چیزیں اور یہ ڈر نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ الیکشن کو کوئی ٹیکنیکل حساب سے اس کو آؤٹ کر لے، کیونکہ ان کا کاپ لیگ کے علاوہ باقی کسی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، اور کاپ لیگ کو بھی ان لوگوں نے ابھی تک کھلا پیغام نہیں پہنچایا۔
اس پہ بھی ان کو تحفظات ہے. MQM کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا, نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے, نہیں ہوا. جبکہ دوسری پرویز خٹک یا IPP کے ساتھ جہانگیر ترین کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن نہیں ہوئے اور ہونا بھی نہیں ہے. کیونکہ ایک مشرق کا سواری ہے اور ایک مغرب کا, اور ان کے منزلیں مختلف ہیں, ان کی منشور مختلف ہے, ان کی سوچ مختلف ہے. تو لہٰذا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے بیٹھنا بہت مشکل ہوگا. نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ مزید انکشافات لے کے آؤں گا, لیکن سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے, جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو لازم لائک کرے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھا کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.